کیا رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے؟ پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ناسخ اور منسوخ ہوتا کیا ہے۔ منسوخ کہتے ہیں ہٹا دیا گیا، منسوخ مانے جس کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ ہٹو، ایسا نہیں۔ میں مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، سنو پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، مگر اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو قبروں، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک حکم پہلے دیا کہ خبردار کوئی قبر پہ نہیں جائے گا، پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں توحید پختہ ہو گئی، پھر آپ نے اجازت دے دی کہ نہیں تم جا سکتے ہو، آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، اس کے لیے تم جا سکتے ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ، ایک حکم پہلے تھا پھر اسے ہٹا دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ آگ سے پکی ہوئی چیزیں جب ہم کھائیں تو وضو کریں، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب دیکھیے رفع الیدین، نماز میں رفع الیدین کرنا، جو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سب کا یہی مسلک ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، اور احناف کے بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ یہ رفع الیدین کرنا متواتر ہے، متواتر روایتوں سے ثابت ہے۔ ایک بھی صحابی ایسے نہیں ہیں، ایک بھی صحابی پوری حدیث کے ذخیرے میں جو یہ کہتے ہوں کہ ہاں رفع الیدین پہلے تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کی بات بعد کے علماء کرتے ہیں، احناف میں امام طحاوی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ، کوئی بڑے مولانا کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ۔ ہم کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں منسوخ کہنے والے؟ یہ بات کوئی صحابی کہے؟ آپ کون ہوتے بھائی؟ شریعت تو صحابہ کرام کو دے دی گئی، اب صحابی کوئی کہے کہ اللہ کے رسول رفع الیدین کرتے تھے پھر آپ نے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا اور اس کو منسوخ کر دیا، یہ حکم پہلے کا تھا۔ آپ دیکھیں گے رفع الیدین کے اوپر وہ صحابہ کرام ہیں جو آخر دور میں ایمان لائے، وائل ابن حجر جو صحابی، وہ ایمان لانے والے، آخری دور کے اندر ایمان لانے والے صحابہ، وہ بیان کرتے ہیں جو آئے تھے خالی اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ میں جاڑوں کے موسم میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے کمبلوں سے ہاتھ نکال نکال کر رفع الیدین کر رہے ہیں، یا آخری دور میں ایمان لانے والے۔ تو رفع الیدین کے منسوخ کا دعویٰ کرنا یہ انتہائی غلط ہے اور غلط بنیادوں پر قائم ہے۔ اس بات کا دعویٰ کوئی صحابی کرے، بعد کے علماء تو تعویل کرتے ہیں۔ اصول کرخی جو فقہ حنفی کی کتاب ہے جس کے اندر باقی لکھا ہوا، باقاعدہ اصول لکھا ہوا ہے، ہر وہ حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی ہم یا تو اس کو منسوخ کہیں گے یا تو اس کی تعویل کر لیں گے۔ تعویل کرنے کی مثال آپ کو دیتے ہیں، تعویل کرنے کی مثال نماز میں، اللہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول جب پہلی رکعت ادا کر لیتے تھے سجدے کی، دوسرا سجدہ کر لیتے تھے تو اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے، اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے جب تک اچھی طرح سے آپ بیٹھ نہ جائیں، پھر آپ کھڑے ہوتے تھے۔ اب تعویل دیکھیے، حدیث صحیح ہے، حدیث بخاری کی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، عظیم صحابی ہیں، اب یہ حدیث سامنے ہے، چمک رہی ہے، سورج کی طرح چمک رہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اب ہم تعویل کرتے ہیں، دیکھیں کیسے تعویل۔ تعویل یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سن 7 میں ایمان لائے ہیں، آخری دور کے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال سے تجاوز تھی، 62 میں آپ کا انتقال ہوا، 63 میں، اور یہ عمر 60 سال کی تھی آپ کی، تو بوڑھے ہو چکے تھے، گوشت بدن آپ کا بڑھ چکا تھا، اس لیے آپ بیٹھ جاتے تھے اطمینان سے، پھر کھڑے ہوتے تھے، بیمار تھے اس لیے۔ یہ تعویل کوئی صحابی کرے، کوئی صحابی کہے کہ ایسا تھا، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں صاحب کرنے؟ یہ بات اگر کوئی صحابی کہے سارا کھوپے، صحابی کہے کہ اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تھے اس لیے کرتے تھے، لیکن اگر صحابی تو روایت بیان کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے، جو ہم پہلی رکعت بیٹھتے ہیں، پھر تیسری رکعت میں بھی اطمینان سے بیٹھتے، پہلے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے، اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔
جلسہ استراحت کے بارے میں، اب یہ صحیح حدیث موجود. تو اب یہ پورا قاعدہ بنا ہوا ہے کہ جو حدیث صحیح ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی تو ہم یا تو اس کو منسوخ کہیں گے، منسوخ ہے یہ بات ختم، یا تو اس کی تعویل کر لیں گے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بہرحال ہاں ریس ہے، ارے شیخ آپ 1 منٹ نہیں، اس سے زیادہ لیجئے، جتنا اچھا شیخ اس پر وضاحت کریں گے ہم کر دیں گے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. منسوخ کی آئی ہے تو شیخ نے بھی حوالہ دیا ہے حضرت والد کے بارے میں. وہ 9 ہجری میں ایمان لائے، 9 ہجری میں ایمان لائے. 10 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. 11 ہجری میں ربیع الاول میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول کو. 9 ہجری میں ایمان لائے، واپس چلے گئے. 10 ہجری دوبارہ پھر آئے، وہ جو جانے کا وقت تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 ہجری میں حج کیا. حضرت والد بزرگ نے 10 ہجری میں اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا. حج کے موقع پر جہاں پہ اللہ یہ حضرت جب بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ چادروں سے ہاتھ نکال کے رفع کرتے تھے. 9 ہجری میں ایمان لائے، 10 ہجری میں بھی دیکھا، ساتھ میں حج کرنے کے لیے گئے. حج کے موقع پر نبی کے ساتھ اور جو موجود ہیں، اور وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. دین کمپلیٹ ہو گیا. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب دین کمپلیٹ ہوا اب منسوخ کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک بار 10 صحابہ کرام کے بیچ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم کو اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. تو حضرت ابو قتادہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا اے ابو حمید ساعدی تم ہمارے بعد ایمان لائے. یہ نبی کے وفات کے بعد کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ اے ابو حمید ساعدی تم ہمارے بعد ایمان لائے، تم ہم کو بتاؤ کہ نماز کا طریقہ. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صاحب کم وقت رہا، لیکن جتنا بھی وقت رہا میں نے نماز پہ غور کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ کے بتاؤ. وہ پوری حدیث ہم دور موجود ہے کہ جب رکوع میں گئے تو رفع دین کیا، رکوع سے اٹھایا، رفع دین کیا. یہ پوری حدیث انہوں نے بیان کی. جب حدیث بیان کر چکے تو حضرت ابو قتادہ نے کہا صدق، آپ نے بالکل سچ فرمایا، اللہ کے نبی ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کی وفات کے بعد 10 صحابہ ابو حمید ساعدی 11 یہ صداقت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے ہی نماز پڑھا. منسوخ نہیں ہوا. اگر منسوخ ہوا تو یہ صحابی جو زندہ ہیں، نبی کے سامنے موجود تھے اور بعد میں موجود ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں نبی ایسے ہی. وہ نہ کہتے کہ ہاں پہلے جو فائدہ تھا لیکن منسوخ ہے تم کو نہیں پتا، لیکن نہیں 11 کے 11 کہتے صدق تھا. یہی سچی بات ہے کہ رفع دین کر کے نبی نماز پڑھتے